بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، محبت کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ چھوٹے سے گاؤں میں ایک پیاری سی مسجد تھی اور اس مسجد کے پیش امام یعنی قاری صاحب بھی بہت اچھے انسان تھے۔ سب لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ جمیل صاحب بھی قاری صاحب کی بہت عزت کرتے تھے۔ جمیل صاحب کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی تھی کہ قاری صاحب کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھی جائے۔ جمیل صاحب اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ عام رواج ہے، لوگ گھروں میں پیش امام صاحب کو کھانے کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ ایک دن جمیل صاحب نے بھی پیش امام صاحب کو کھانے کی دعوت دے دی اور امام صاحب مقررہ وقت پر جمیل صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ جمیل صاحب کی بیوی بیٹوں نے امام صاحب کی خوب خاطر تواضع کی اور امام صاحب جمیل صاحب اور ان کے گھر والوں کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اگلے دن بیوی نے جمیل صاحب سے پوچھا، میں نے کھڑکی کے پاس 5000 روپے رکھے تھے، کیا آپ نے وہ دیکھے ہیں؟ جمیل صاحب بولے، مجھے ان پیسوں کا کوئی پتہ نہیں، تم بچوں سے پوچھ لو، کہیں انہوں نے نہ اٹھائے ہوں۔ بیوی بولی، میں نے ان سے پوچھ لیا ہے، انہیں پیسوں کا کوئی علم نہیں۔ جمیل صاحب کہنے لگے، تو پھر پیسے کہاں جا سکتے ہیں؟ بیوی کہنے لگی، ہمارے علاوہ صرف قاری صاحب ہی گھر میں آئے تھے اور ہم نے انہیں کھڑکی کے پاس ہی بٹھایا تھا۔ بیوی کہنے لگی، مجھے لگتا ہے کہ وہ پیسے قاری صاحب ہی نے اٹھائے ہیں۔ جمیل صاحب کے دل میں قاری صاحب کے بارے میں شک پیدا ہو گیا۔ اب جمیل صاحب کبھی کبھار مسجد میں جاتے اور کوشش کرتے کہ پیچھے صف میں نماز پڑھی جائے۔ وقت گزرتا گیا۔ جمیل صاحب نے گھر میں ایک مرتبہ ذکر کی محفل رکھی اور مجبوراً امام صاحب کو بھی دعوت دینا پڑی۔ محفل کے اختتام پر لوگوں کے چلے جانے کے بعد امام صاحب نے جمیل صاحب سے پوچھا، مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے دور دور رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جمیل صاحب نے امام صاحب کو وہ پیسوں والی بات بتائی اور کہنے لگے، آپ کے پیسے چرانے کی وجہ سے ہمارے دل میں آپ کی قدر کم ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی تو ویسے ہی مانگ لیتے، ہم آپ کو پیسے دے دیتے، چرانے کی کیا ضرورت تھی؟ جمیل صاحب کی بات سن کر امام صاحب رونے لگے۔ جمیل صاحب کہنے لگے، امام صاحب آپ کیوں روتے ہیں؟ ہم نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی، نہ آپ کی عزت اچھالی ہے۔ امام صاحب جمیل صاحب سے کہنے لگے، جمیل صاحب، میں نے پیسوں کی وجہ سے نہیں رو رہا۔ جس دن آپ نے مجھے دعوت پر بلایا تھا اور کھڑکی کے پاس بٹھایا تھا، اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا اور آپ کے پیسے ہوا کی وجہ سے اٹھ کر نیچے گر گئے۔ میں نے وہ پیسے اٹھا کر اوپر طاق میں رکھے قرآن پاک کی جلد کے اندر رکھ دیے اور آپ کو بتانا بھول گیا۔ مجھے رونا اس لیے آیا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ نے قرآن پاک کو کھولا ہی نہیں۔ جمیل صاحب نے قرآن پاک کو اٹھایا اور دیکھا کہ اس کی جلد میں واقعی 5000 روپے کا نوٹ پڑا تھا۔ جمیل صاحب اور ان کی بیوی یہ دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ دوستو، آج کل ہمارا حال بھی کچھ اسی طرح ہے۔ ہم نے قرآن پاک کو خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے۔ ساری دنیا کی تو ہم خبر رکھتے ہیں، مگر قرآن پاک کے نور سے اپنے سینوں کو منور نہیں کرتے اور فلسفہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم جتنی مرضی ترقی کر لیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم قرآن و سنت کے بغیر نجات پا لیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ القرآن۔ دوستو، وقت کی ضرورت ہے ہمیں اپنی اولادوں اور اپنے آپ کو قرآن پاک کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی۔ اے رب ذوالجلال، ہم آپ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک سے محبت نصیب فرما اور حضور کی سنتوں سے محبت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔